السلام علیکم ناظرین، جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کشمیری اسٹوڈیو ہٹیاں والا سے ہم لوگ آج جو ہم ہڑتال کی اپیل کی تھی کل، اس پر آج بالکل مکمل لوگوں نے پاسداری کی ہے۔ کوئی دکان، کوئی بیکرز، کوئی ہوٹل، کوئی گاڑی اس طرح سے روڈ پر نہیں ہے۔ ہم تمام اہل علاقہ لوگ جمعہ پڑھنے کے لیے ہٹیاں والا کی مین مسجد میں آ چکے ہیں سکندریہ میں، اور اپنا جو احتجاج ہے وہ ہم ریکارڈ کرانا چاہتے ہیں پرامن۔ ہم کوئی انتشار نہیں چاہتے، ہمیں کسی سے کوئی جھگڑا لڑائی نہیں ہے۔ ہمیں خطرہ ہے تو اگر ہے تو ہمیں اسٹیٹ آف پاکستان کے جو گنڈے انہوں نے یہاں ہمارے پر مسلط کیے ہوئے ہیں، ہمیں ان سے خطرہ ہے، لیکن ہم پھر بھی ان کو خوش آمدید کہتے ہیں کہ انہوں نے صبر کا مظاہرہ کیا ہے کہ وہ بھی ہمارے بھائی ہیں، یہیں کے لوگ بھرتی ہوئے ہیں، کوئی ڈائریکٹ وہاں سے نہیں آئے۔ اب بات یہ ہے میرے بھائیوں کہ ہمیں 70 سالوں سے جس مسئلے میں رونا جا رہا ہے، تو اب اس مسئلے کا شاید اینڈ ہونے کو آ گیا ہے، کیونکہ پوری دنیا میں سوشل میڈیا اور جو ہے نا کوئی چیز ڈھکی چھپی نہیں رہی ہے۔ تو ہم بھی اپنے مسائل آپ بھائیوں کے سامنے رکھنا چاہتے ہیں تاکہ آپ دنیا کے جتنے بھی مبصرین ہیں ہمارا کشمیر کا رخ کریں اور ہمارے آزاد خطے کو دیکھیں کہ ہمیں کس چیز کی ضرورت ہے اور ہمیں کدھر جانا ہے۔ ہم خود سے کوئی بھی نہیں کہنا چاہتے، کیونکہ ہم لوگ زمینوں والے تھے، گھر سے کھانے والے لوگ تھے، ہمیں سیاست سے کوئی لگاؤ نہیں تھا، نہ اسٹیبلمنٹ ہمارے درمیان تھی۔ ہم بہت پرامن جا رہے تھے، جیسے گنگا بہتی ہے جھرنوں کی طرح، ہم اس طرح بہ رہے تھے۔ تو کچھ لالی پاپ دیے گئے کہ آپ کو تعلیم دیں گے، آپ کا میڈیکل کریں گے، آپ کو انشورنس دیں گے، آپ ہمیں ان چیزوں میں الجھا کر گھسا کر پورے کشمیر کو ملازم کر کے اپنا غلام کر دیا ہے، اور جو ہے نا جو لوگ بچے کچے ہیں وہ ویسے ہی مارے گئے ہیں۔ تو اب ہم آپ کے سامنے اپنے اصلی مسائل رکھتے ہیں۔ ہمارے یہاں معززین، جو علاقہ کے معززین ہیں، وہ بھی یہاں موجود ہیں، کیونکہ پاکستان ہمارا بھائی ہے، ہم کلمہ گو ہیں، تو بھارت میں رہنے والے اس سے زیادہ مسلمان ہیں، وہ ہمارے سے زیادہ قابل احترام ہے۔ کیوں کہ وہاں ہمارے غوث، کتب، افضال، قلندر جن لوگوں کے دربار ہیں، تو انہوں نے آج تک ان کی بےرحمتی نہیں کی، بڑے عزت سے ان کو شانہ بشانہ چل رہے ہیں ان کے ساتھ۔ یہ جھوٹ ہے سارا کہ ہم ہندوؤں کے دشمن ہیں، ہندو ہمارے دشمن ہیں۔ ہم رحمت العالمین کے مومنین، ان کے سائے کے نیچے رہنے والی قوم ہے، ہمارا کسی سے کوئی جھگڑا نہیں ہے۔ اسلام کمانڈو ایکشن کی طرح پوری دنیا میں نہیں پھیلا، اسلام اس طرح پھیلا ہے اور خود پھیلے گا۔ اسے ہمارا ٹھیکہ نہیں ہے، اوپر والے کا ٹھیکہ ہے۔ ہمیں انسانیت کے ناطے خدا را ہم اقوام بالا سے یہ کہیں گے کہ اقوام متحدہ تک ہماری یہ آواز کو پہنچایا جائے اور ہمارے اس مسائل کو حل کیا جائے۔ ناظرین، یہ عباسی صاحب کے بازو میں بیٹھے ہوئے میرے بھائی ہیں، میں عوان صاحب سے بھی ملتمس ہوں کہ وہ بھی مختصر گفتگو میں اپنے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام جیسے میرے موزین علاقہ نے بات کی ہے، تو میں اپنا صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہم علاقہ پاکستان اور پاکستان کی حکومت سے اور اعلیٰ انتظامیہ سے یہ ریکویسٹ کرتے ہیں، یہ اپیل کرتے ہیں کہ ہم نے آج سے 2 سے 3 سال پہلے جو الیکشن میں اس دوران بھی یہ واضح پیغام دیا تھا کہ کشمیر کا بچہ کٹ مرے گا، یہ صبح نہیں بنے گا، تو ہم اس پہ آج بھی قائم ہیں۔ اور ہم یہ فاروق صاحب سے یہ اپیل کرتے ہیں کہ انہیں اس تاریخ کو اٹھایا ہے، اس میں جان ڈالیں، اور انشاءاللہ انہیں ہمیں یقین دلاتے ہیں کہ پوری کشمیری قوم سیسا پلائی کی طرح کے ساتھ کھڑی ہوگی، اور انشاءاللہ ہم کشمیر لے کر رہیں گے۔ کشمیر کشمیریوں کا ہے، نہ پاکستان کا ہے، نہ انڈیا کا ہے۔ تو ہم یہی ریکویسٹ کرتے ہیں کہ اس کو سلاسی کی جائے اور بیٹھ کے اس کو پرامن طریقے سے کشمیر کا مسئلہ حل کیا جائے، نہیں تو ہمیں براہ راست پھر مجبوراً اپنی کشمیر کی آزادی کے لیے ہمیں خود بھی پھر مجبوراً اگر ہتھیار اٹھانے پڑے تو انشاءاللہ ہم ہتھیار بھی اٹھائیں گے کشمیر کی آزادی کے لیے۔ آج مظفر آباد ڈویژن 100% شٹر ڈاؤن ہے، اور کچھ لوگ جو سوشل میڈیا پہ میں دیکھ رہا ہوں لگے ہوئے ہیں کہ کسی جگہ پہ روڈ بند نہیں ہے، بازار بند نہیں ہے، شاید وہ ان کی آنکھوں سے اندھے ہیں۔ اس بارے میں تو میں کہنا کچھ نہیں چاہ رہا۔ یہ ہماری کہتے ہیں نا، یہ کشمیر یہ ہماری ماں ہے، اگر ہم اپنی ماں کی حفاظت نہیں کر سکتے تو پھر لعنت آئی ہماری زندگی پہ۔ اور جو شخص اس اپنی ماں کی حفاظت پہ کمپرومائز کرتا ہے تو اس کے ساتھ تو ہمارا کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ کشمیر ہے، سب سے پہلے تو کشمیر ہے تو ہم ہیں، ہماری پہچان ہی نہیں ہے تو باقی پھر زندگی کا کیا کرنا۔ میں تو یہ کہتا ہوں نا کہ یہ جو فاروق حیدر خان صاحب ہیں، یہ محمد بن قاسم کا رول ادا کر رہے ہیں۔ انہوں نے پوری کشمیر کو ایک پہچان دی ہوئی ہے۔ کشمیر کی وجہ سے ہماری سیاست ہے، ہمارا سب کچھ ہے، ہمارا جینا مرنا کشمیر سے ہے۔ تو میرے لوگوں سے اپیل ہے کہ سب سے پہلے یہ جو کشمیر ہے یہ ہماری ماں ہے، یہ دھرتی ہماری ماں ہے۔ اگر ہم اپنی ماں کی حفاظت کرنا سیکھیں
تو اس کے بعد ہم کچھ سٹیپ اٹھائیں تو اس کی قدر و اہمیت اور افادیت ہوگی۔ میں انتہائی ممنون و مشکور ہوں فیصل گیلانی صاحب کا کہ جنہوں نے اس کال پہ فاروق حیدر صاحب کی کہ اس کال پہ بھرپور اس پہ تعاون کیا۔ عوام علاقہ کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اسی کے ساتھ انشاءاللہ تعالی ہم فاروق حیدر خان صاحب کو یقین دلاتے ہیں کہ ہم کل بھی ان کے ساتھ تھے، آج بھی ان کے ساتھ ہیں۔ اللہ کے فضل و کرم سے ہماری جان بھی حاضر ہے اس مسئلہ کشمیر کے لیے۔ کیا نام ہے آپ کا؟ ظفر اللہ بیگ صاحب ہیں ہمارے ساتھ، یہ جمعے کی نماز پڑھنے آئے گاؤں سے، تو جناب ہم ان سے بھی رائے لیں گے کہ آپ کیا کہنا چاہتے ہیں اپنی کشمیری قوم کو۔ پاکستان جو ہم پر بجلی کے بل کے ٹیکس لگا رہا ہے خواہ مخواہ کے، وہ ہم ادا کرنے کے قابل بھی نہیں ہے، پانی بھی ہمارا ہے، اور جو فیول ٹیکس لگ رہا ہے یہ ظلم ہو رہا ہے، اور اس پر بھی آپ اگر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ جو ٹیکس لگ رہے ہیں یہ حکومت کی غلطی ہے، یہ عوام کی غلطی نہیں ہے۔ وہ اپنی کرسی کے لیے وہ آتے ہیں، عوام سے ان کی کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ اگر وہ مرکزی حکومت سے بات کریں ان کی وزارت جاتی ہے، حکومت جاتی ہے، اور یہ عوام پر بوجھ پڑتا ہے۔ بجلی بھی ہماری ادھر واٹر سپلائی بھی ہماری جاتی ہے، لکڑ بھی ہماری جاتی ہے۔ اگر کچھ بھی نہیں، ہمیں بجلی بل معاف ہونا چاہیے۔ ہم خود اپنے پاؤں پر کوڑا لاتے ہیں۔ جب الیکشن آتا ہے ہم نائل انسانوں کو ووٹ دیتے ہیں جن کو گھر میں زنانی کی پہچان نہیں، زنانی سے بات نہیں کر سکتے، دو آدمی کے ساتھ بات نہیں کر سکتے، وہ یہاں پر حکومت کے لیے آتے ہیں۔ ہمیں پہچان ہونی چاہیے۔ فاروق حیدر صاحب کو ہم مبارکباد دیتے ہیں۔ پورے آزاد کشمیر کی وہ عزت ہے، وہ شان ہے، ان کی رہنمائی ہے، اس ملک کو بچاتے ہیں۔ اگر ان چور بٹیروں کے ساتھ جائیں اس ملک سے بھی، اسٹیٹ سے بھی ہم فارغ ہو جائیں گے۔ یہ غلطی پاکستان کی بھی ہے، یہ غلطی آزاد کشمیر حکومت کی ہے، جو ہمارے لیڈر کرسی کے خاطر یہاں پر آتے ہیں لیکن عوام کی ویلفیئر نہیں کرتے۔ اگر عوام کی ویلفیئر کریں، وہ کرسی سے فارغ ہو جا کے اس روڈ پر چلیں گے، ان کو کیا فائدہ ہوگا؟ وہ اپنی ذات کے لیے آتے ہیں۔ انشاءاللہ آگے الیکشن آنے والا ہے، ان کو ککے لگائیں گے، جو گھر پہ آئیں گے ہمارے ووٹ دو، جائیں، ان کا کوئی حق مہر ہم نے دینا ہے۔ 5 سال کے بعد 2 منٹ کے لیے وہ شکل دکھاتے ہیں۔ ہماری بھی توہین ہے، عوام کی توہین ہے، جماعت کی بھی توہین ہے، ووٹ کی بھی توہین ہے۔